لائیو وتھ شراز کے ساتھ میں ہوں شراز احمد شراجی. اس وقت میں ترنول کے اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی. اس مقام پر پاکستان تحریک انصاف نے کل اپنا پاور شو کرنا تھا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کچھ ٹائم قبل جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ این او سی جو ہے وہ نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر جلسہ کرنے کی. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں موجود ہے. مرکزی قائدین کا یہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ جو نیکسٹ عمل ہوگا وہ یہاں سے ان کو دیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر چونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ شیخ مرود بھی یہاں پر آئے تھے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پرمیشن نہ بھی دی جائے تو ہم پھر بھی احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ یا جو ان کا جلسہ ہے وہ یہاں پر کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر سینئر رہنما ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ کینسل کریں یا جو کچھ کریں یا رکاوٹیں ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ ہر صورت ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آج جلسہ منعقد کیا گیا تھا. 22 تاریخ کی ڈیٹ رکھی گئی تھی، 4 بجے کا ٹائم تھا اور وینیو آپ کے سامنے ہے. لیکن اس ٹائم کے اوپر جان بوجھ کر کینسل کیا ہے، جیسے پہلے اس سے ہمارے جلسہ تھا اور اس وقت بھی کینسل کیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ کوئی ڈاکے کے اوپر، چوری کے اوپر جو دھاندلی کی گئی ہے، جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. تو لہٰذا بات بھی ہوگی، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بھی ہوگی، اکٹھے بھی ہوں گے، عوام بھی آئے گی، اپنا پرامن جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرے گی. ہم بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور ان کے ڈاکے کو ایکسپوز کریں گے. اسی کا خوف ہے. فارم 47 والے وزیر اعظم اس نے حکم دیا انتظامیہ کو، اور انتظامیہ کی ایما کے اوپر جو ہے پولیس آئی اور ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم فیصلہ وہ بڑا ہے یا فارم 47 والا جو خود اپنا حق آ رہا ہوا ہے اس کا. تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ ہر صورت کل 22 تاریخ کو 4 بجے ہوگا. پلان بی کیا ہے پنجاب صاحب آپ کے پاس؟ اگر یہاں پر پرمیشن نہیں دی گئی، ظاہری بات ہے انتظامیہ کی طرف سے جو این او سی ہے وہ آپ کو نہیں دیا جا رہا، تو کیا پلان ہے آپ کا نیکسٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کینسلیشن کیوں کی گئی ہے. انتظامیہ کو خود ہی اس نے یہ جگہ منتخب کی تھی، انہوں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ یہ وینیو اور یہ ٹائم، یہ دن انہوں نے خود مختص کیا تھا. تو ہم جہاں چاہ رہے تھے وہاں پر ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور مسلسل آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں لیکن اجازت ہی نہیں دی گئی. آج اگر اجازت دی گئی ہے اور کہا گیا کہ آپ جا کر وہاں کر رہے ہیں، تو ہم نے جب اگر یہاں پر رکھ لیا آج جلسہ تو یہ آ گئے ہیں کہ این او سی کینسل ہے. ہم نے پوچھا کس نے کینسل کیا، کہتے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ نے کہا کہ آپ جائیں، یعنی کہ ڈی سی وغیرہ نے. تو ہم نے کہا کہ ڈی سی جو ہے وہ حکم لے رہا ہے فارم 47 کے وزیر اعظم کا، وہ جو ہے وہ اس حکم کی تکمیل کرے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے. میں نے کہا کہ آپ بتائیں ڈی سی بڑا ہے یا ہائی کورٹ بڑی ہے، تو آگے چپ ہو گیا. تو لہٰذا یہ جھوٹے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے، ان کے جو ظلم کریں، جو جبر کریں، جو مرضی ہے کریں، جتنے کیسز بنائیں، خواتین کو ڈالیں، بچوں کو ڈالیں، بوڑھوں کو ڈالیں، جو مرضی کریں، ڈاکہ کریں، چوری کریں، اپارٹمنٹ، کوئی پوچھے نہیں ان کو. لیکن یہ عوام پوچھتی ہے، عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے. عوام نے یہ جلسہ رکھا ہے اور یہ پاکستان کا جلسہ ہے، اس میں پورے پاکستان بھر سے خواتین، بچے، بزرگ آئیں گے اور پرامن جلسہ ہے. یہاں پر کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. اگر ایک ہمارے جلسے کے لیے سیکیورٹی کا ایشو ہے، باقی جو ہے وہ اگر یہاں پر آتی ہے جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں، ان کے لیے کیوں نہیں ایشو؟ ان کے اوپر کیوں نہیں واٹر کینن چلایا جاتا؟ ان کے اوپر کیوں نہیں آنسو گیس چلائی جاتی؟ صرف ہمارے لیے ایشو ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایشو ان کو یہاں سے ہے کیونکہ یہ ادھر سے بالکل جو ہے وہ جھوٹے ہیں. اور جب ادھر سے قبل بھی یہاں پر جلسہ کرنے کا کہا گیا تھا، پھر کارکنان بھی تیار تھے، ان موقع پر کال واپس لے لی گئی تھی. کیا کل بھی کچھ اس طرح کے جو حالات ہیں وہ ہوں گے؟ دیکھیں کرتے رہیں جو مرضی ہے، کرتے رہیں، رکاوٹیں ڈالتے رہیں. ہم پرامن ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج. کوئی آپ دکھا دیں کہ جتنے ہمارے احتجاج ہوئے کسی کے پاس بندوق ہوئی ہو، کسی کے پاس کوئی اس طرح کا ہتھیار ہوا ہو کہ وہ جا کر اس نے اٹیک کیا ہو، کہیں پر کسی تحریک انصاف کے بندے نے گولی چلائی ہو. پرامن احتجاج تھا، پرامن جلسہ تھا ثوابی کے اندر. کہیں پر کوئی پتہ ٹوٹا ہو، کوئی گملہ ٹوٹا ہو، نہیں ہوا. صرف اور صرف اس لیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نہ کرے، اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سربراہ کون ہے؟ عمران خان، جن کی تصویر پہ پابندی ہے، جن کی فوٹو پہ پابندی ہے، جن کی سپیچ پہ پابندی ہے، جن کے نام پہ پابندی ہے، جن کے وکلاء کے بیانات کے اوپر پابندی ہے. جتنی مرضی ہے پابندیاں لگا لو، آج بھی اس کا نام لے کر آپ کے تمام چینلز والے بھی ریونیو کماتے ہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا. مروت صاحب نے ایک کوشچن لے لیں کہ مروت صاحب نے کہا تھا اگر پرمیشن نہ دی گئی تو اسلام آباد میں بنگال جیسے حالات ہوں گے، تو بنگال جیسے حالات پیدا کرنے کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام جو ہے، انقلاب جو ہے، انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اپنے حق لینے کے لیے جو ان کا آئینی رائٹ ہے، آئین کے مطابق ہے، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں.
اگر وہ حق کے لیے کھڑے ہونا انہیں کہا جائے کہ وہ باغی ہے تو کیا آپ انہیں بھی کہیں گے جو طالب علم تھے بنگلہ دیش میں وہ باغی تھے؟ کیوں جا کر سب نے اپریشیٹ کیا کہ عوام کی رائے کو، تو کیوں آرمی چیف نے وہاں پر بیان دیا کہ ہم عوام کی رائے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حق کے اوپر کھڑے ہیں. آج قوم جو ہے حق کے اوپر کھڑی ہے، اور جب انہیں حق نہیں دیا جاتا تو لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پر. نعیم بھائی، آپ کا پی ٹی اے کے کارکن جو پورے پاکستان سے آئے گے تو ہونے جا رہا تھا یا ہونے جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر موصول ہوئی ہے ضلعی انتظامیہ نے جو این او سی جاری کیا تھا. اب تھوڑی دیر پہلے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر وہ این او سی منسوخ کر دیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے نادیہ خٹک صاحبہ، اسی مقام پہ موجود ہے جہاں پر کل جلسہ ہونے جا رہا تھا، لیکن این او سی کی وجہ سے اب یہ لیڈرشپ بھی تذبذب کا شکار ہے. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ 22 تاریخ کو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے اور انشاءاللہ کل عمران خان کا جلسہ یہاں ہونے والا ہے. اور مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ جب ہم اڈیالہ جیل میں جائے تو وہاں پر بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہائی کورٹ کا آپ اجازت نامہ لے کے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اجازت ہو جاتی ہے. اور میرا ایک پیغام ہے کہ کل جب آپ جلسے کے لیے آئیں گے، کیونکہ ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ سب کے ہاتھوں میں، آپ سب کی جیبوں میں، آپ سب کے پاس ایک ہی کاغذ ہونا چاہیے، اور وہ کاغذ ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا اجازت نامہ. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی ہے ضلعی انتظامیہ نے جو خبر ادھر سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جلسے کے لیے 22 تاریخ کی اجازت دی تھی وہ منسوخ کر دی. اس کے باوجود آپ قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، تو کیوں آپ اس دفعہ کیوں؟ قانون کی عملداری یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے، جو ہائی کورٹ ہے وہ بڑا کورٹ ہے اور اس کی وہ قانون کی پاسداری کرتا ہے اور وہ قانون کی اجازت ہے. تو جب ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے تو پھر ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور ہمارا جلسہ ہمیشہ پرامن ہوتا ہے. اور خود سے میں حیران ہوں کہ جلسے والے جلسہ کرنے آ رہے ہیں اور جو جلسے کی سیکیورٹی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نو میں ہے، یہ کوئی کہتا ہے یہاں شیلنگ، کوئی کہتا ہے یہاں پر بد نظامی، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس سیکیورٹی کم ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پلیز اس طرح کی حربیں نہ کریں، سیاسی بڑے ہو جائیں اور سیاسی تدبر کے ساتھ اور کہتے ہیں نا صبر کے ساتھ ذرا پی ٹی آئی کو سہنے کی کوشش کریں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے اور ہائی کورٹ کا اجازت اور کاغذ کے ساتھ سب آئیں میڈم گے. یہ ایک تسلسل ہے. نون لیگ پی ٹی آئی کے دور میں انہیں اجازت نہیں تھی، اب ان کی دور میں نہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے مریم کا کون سا جلسہ نہیں ہوا، نواز شریف یہاں نہیں تھا، شہباز شریف کا کون سا جلسہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے سارے رشتہ داروں کا جلسہ اب ہوا. آپ کی باری ایک چلے اور بات سنیں، وہ بات اور نہیں مجھے کر رہے. بات بتائیں، اور بلاول نے جب کہا تھا کہ جو ہے ٹانگیں کامتی ہیں تو وہ کہاں پر ہوا تھا؟ ڈی چوک میں. ہم تو ڈی چوک تک گئے کوئی نہیں ہے. ترنول آپ کو کدھر نظر آتا ہے؟ اور میں ایک منٹ، میں پاکستان کی شہری ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، میرا لیڈر عمران خان ہے. کوئی بھی میرے پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ نو مے کا دہشت گرد کہے گا، نہ اس کو کہے گا کہ آپ کی وجہ سے نو مے آیا. ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، میں چراٹ سے ہوں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس پرچم کی سائے تلے ہمیں ایک وہ والا دیا ہے، اور ہم سیاست میں، اور ہمارا پی ٹی آئی ہے. آپ جب چاہتے ہیں کبھی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کبھی قانون نہیں توڑا، کبھی آئین کی ہمیشہ پاسداری کی ہے. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جلسہ ہوگا. اچھا نو میں بات سنیں، نو میں ہم نہیں کہتے، نو میں آپ لوگ کہتے ہیں. اور ہم ہر ادارے کی ہم عزت کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی ادارے کی بھی عزت کی جائے، ہمارے پی ٹی آئی کی بھی عزت کی جائے. جب ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور ہمارا لیڈر عمران خان نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کی بات کی ہے، اس لیے پچھلے 1 سال سے وہ جیل میں ہے. اور آپ جب بھی آتا ہے صبح اٹھتے ہیں آپ کو 9 میں یاد آتا ہے. آپ لوگ کیا اس میں آپ لوگ شامل تھے؟ جو مجرم ہوتا ہے اسے ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اور آپ ہمارے پی ٹی آئی کے معصوم چہرے، ان بچوں کے چہروں پہ آپ 9 مے کے جو ہے وہ کالک ملتے. یہ اس معصوم بچے کو دیکھیں، اسکول سے آیا ہے. یہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آتے ہیں. اور ہم انہیں کتابوں میں سکھاتے ہیں کہ قائد اعظم کو دیکھو اور اعلیٰ اقدار بتاتے ہیں، اور یہاں آپ کہتے ہیں ایک جلسہ. یہ کتنے کنال پہ مشتمل ہے؟ میڈم ٹھیک ہے، بات تو ہو گئی ہے. ہو نہیں سکتا کہ میرا پی ٹی آئی کا ایک بندہ، ہمارا بس